الله من قرأ الفاتحة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا مولى الثقلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: أما والله لقد تقمسها وإنه يعلم أن محلي منه محل القطب من الرحام ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير. فسدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشحا. تفقت أرتئي بين أن أسول بيد جزاء أو أصبر على ظلمة تخيا يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير. فرأيت أن الصبر على هذا أحجى فصبرت. وفي العين قضى وفي العين قضى وفي الحلق شجاع. صلوات بولے محمد وآل محمد. یہ وہ کلام ہے مولا امیر علیہ السلام کا جس نے ساری عالم انسانیت کے ذہنوں کو جھجوڑ کر رکھ دیا کہ منبر پر آنے کے بعد وہ ذات کہ جس نے اسلام کی راہ میں اپنا ہر نفس، اپنا ہر قدم، زندگی کا ہر لمحہ قربان کیا، چاہے وہ اسلام کی دعوت اول ہو یا میدان جہاد میں آ کر رسول اکرم کا سینہ سپر ہونا، یا دشمنوں کا میدان سے قدم اکھاڑ پھینکنا، یا اسلام کی راہ میں کار خیر کر کے اسلام کی راہ میں اپنا سب کچھ لٹا کر اسلام کو بلندیوں تک پہنچائے، ہر لمحہ ہر آن اسلام کے لیے جو زینت بنے، جو اسلام کی ترقی کا سبب بنے، جس نے اسلام کو اپنی کبھی تلوار کے زور پر تو کبھی اپنے اخلاق کے ذریعے سے نبی کی حیات میں نبی کے ساتھ رہ کر، کبھی ہجرت کر کے تو کبھی مکے میں نبی کی حفاظت کر کے، نبی کا بازو بن کر، جس نے اسلام کو تقویت بخشی، جس کا وجود ہی اسلام کے لیے تھا، آخر وہ منبر پہ آ کر یہ جملہ کہہ رہا ہے۔ آخر زمانہ جو ہے وہ کیسے
علی سے روگردان ہو گیا تھا کہ وہ علی کہ جس نے ہر آن اسلام کے لیے اپنی جان قربان کی، آج زمانہ اسے منحرف ہو گیا تھا۔ بہت سے کلام ہیں مولا امیر علیہ السلام کے، جس میں مولا نے اپنا درد دل بیان کیا ہے، اور اس خطبے میں بھی مولا نے اپنا درد دل بیان کیا ہے۔ کیا فرماتے ہیں مولا کہ اس نے خلافت کو اوڑھ لیا جبکہ وہ جانتا ہے، خلافت کے لباس کو پہن لیا جبکہ وہ جانتا تھا کہ میں اور میرا مقام، میری ذات خلافت کے لیے وہی حیثیت رکھتی ہے کہ جو دو چکی کے پاٹ کے درمیان میں کیل ہوتی ہے۔ یعنی اگر دو چکی کے پاٹ سے کیل کو ہٹا لیا جائے تو چکی کبھی چل نہیں سکتی، ایسے ہی ذات علی ہے کہ جسے اگر خلافت سے ہٹا لیا جائے تو کبھی خلافت کا تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ ذات علی وہ ہے جس کی خلافت کی تصدیق قرآن نے کی، جس کی خلافت کی تصدیق حدیث نے کی، جسے رسول نے غدیر خم کے موقع پر مولا بنایا، اور علی کی ذات ہی وہ ذات ہے کہ جس کے اندر وہ تمام خوبیاں موجود تھی کہ جسے مسلمانوں کا خلیفہ بنایا جائے، مسلمانوں کے لیے راہبر بنایا جائے، اسلام کا صحیح پہنچانے والا، اسلام کو صحیح طریقے سے لوگوں تک بتانے والا۔ بعد رسول اگر کوئی تھا، کوئی ذات تھی تو وہ ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھی۔ لیکن علی کو اس خلافت سے دور رکھا گیا، بہت دور رکھا گیا، نہ جانے بغض و حسد کی بنا پر یا طمع کی بنا پر، نہ جانے کون سا سبب تھا، بہت سے اسباب تھے کہ جس کی وجہ سے علی کو دور رکھا گیا، جبکہ خلافت کا لباس اوڑھنے والے خود میرا مولا فرماتا ہے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ جو خلافت کا لباس ہے یہ ان کے لیے نہیں ہے بلکہ علی کے لیے ہے۔ اس لیے کہ علی وہ ہے کہ جس کی خلافت کی تصدیق قرآن کہتا ہے، اس لیے کہ قرآن اعلان کرتا ہے کہ کسی نبی کا وصی یا خلیفہ وہی بن سکتا ہے کہ جس کے پاس علم ہو اور وہ سب سے زیادہ طاقت رکھنے والا ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں ہم، جس کے پاس علم ہو سب سے زیادہ اور سب سے زیادہ طاقت رکھنے والا ہے۔ تو دنیا میں جا کر مطالعہ کر لیجئے، تاریخوں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ بعد نبی کریم مسلمانوں کا خود اعتراف بھی ہے کہ اگر سب سے زیادہ کوئی طاقتور تھا اور اگر سب سے زیادہ کوئی عالم تھا تو وہ ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھی۔ سب سے بڑا اگر کوئی طاقتور تھا، سب سے بڑا اگر کوئی عالم تھا تو وہ ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھی۔ اور خود میرے مولا نے اس چیز کو اسی خطبے میں جہاں پر یہ فرمایا کہ فلان نے میرے حق کو غصب کر لیا، وہیں پر اپنی علی نے عظمت کو بھی بیان کیا، فرمایا وَيَنْحَدِرُ عَنِّي السَّيْلُ، زمانہ جانتا ہے کہ میں علی وہ ہوں کہ جہاں سے علم کا سیلاب نکلتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، کیا فرمایا کہ زمانہ یہ جانتا ہے
کہ میں علی وہ ہوں جہاں سے علم کا سیلاب نکلتا ہے، وَيَنْحَدِرُ عَنِّي السَّيْلُ، کہ میں وہ ہوں کہ جہاں سے علم کا سیلاب نکلتا ہے، وَلَا يَرْقَى إِلَيَّ الطَّيْرُ، میں علی وہ ہوں جہاں تک لوگوں کی فکریں بھی نہیں پہنچ سکتی، جہاں تک لوگوں کی فکریں بھی نہیں پہنچ سکتی۔ علی کا علم، علی کی مرتبت، علی کی منزلت کو کون پہنچ سکتا ہے؟ علی ایسا عالم ہے کہ دشمنوں نے خلافت پہ تو قبضہ کر لیا، لیکن جب علمی مسئلہ پڑا اور وہاں پر پھنسے تو در علی پر آئے، اور جب علی نے مسئلے کو حل کر دیا تو یہ کہنے سے رک نہ سکے کہ لولا علی لہلک، اگر علی نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتا۔ جب علی نے مسئلے کو حل کیا، دنیا جانتی ہے کہ علی سے بڑا عالم، آج کہنے والے جو علی کی خلافت کو، علی کو پہلا خلیفہ نہیں بھی مانتے ہیں، وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، اس بات کو مانتے ہیں کہ اگر نبی کے بعد سب سے بڑا کوئی عالم تھا تو وہ ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھی، وہ ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھی۔ لہٰذا ابن عباس سے ایک شخص آ کے کہتا ہے ابن عباس یہ بتاؤ کہ تم زیادہ عالم ہو یا علی تم سے زیادہ عالم ہیں؟ ابن عباس کہتے ہیں خاموش ہو جا، کہاں میں اور کہاں علی، وما علمی و علم علی، کہاں میرا علم کہاں علی کا علم، اس لیے کہ علی کا علم رسول اللہ سے ہے اور رسول اللہ کا علم اللہ سے ہے، اس لیے کہ علی کا علم رسول اللہ سے ہے، رسول اللہ کا علم اللہ سے ہے، اور میں نے جو کچھ سیکھا ہے وہ علی سے سیکھا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں ابن عباس؟ کہ میں نے جو کچھ سیکھا ہے وہ علی سے سیکھا ہے، اور سن میرا علم وما علمی و علم اصحاب محمد الا قطرۃ فی سبعۃ ابحر، کہ میرا علم اور اصحاب محمد کا علم علی کے مقابلے میں ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک قطرہ پانی 7 سمندر کے مقابلے میں ہو۔ میرا علم اور اصحاب محمد کا علم علی کے مقابلے میں ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک قطرہ 7 سمندر کے مقابلے میں۔ خود علی سے سمجھیں میرا مولا کیا کہتا ہے۔ ایک مرتبہ جب علی نے کسی سوال کا جواب دیا تو ایک شخص کھڑے ہو کے کہتا ہے علی جب سوال کا جواب دیتے ہیں تو غور و فکر بھی نہیں کرتے آپ، کچھ سوچ لیا کیجئے، کچھ فکر کر لیا کیجئے، کچھ تأمل کر لیا کیجئے۔ تو میرے مولا نے سوال کیا، ہاتھوں کو اس کے سامنے پھیلا کر کہا کم ہادہ، اس نے کہا خمستن۔ مولا نے سوال کیا، مد یدہ، اپنے ہاتھ کو پھیلایا اور سوال کیا کم ہادہ، یہ کتنی انگلیاں ہیں میرے ہاتھوں میں؟ اس نے کہا علی اس میں بھی پوچھنے کی بات ہے، ارے یہ آپ کے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ کہا سوچا نہیں، غور نہیں کیا، فکر نہیں کیا، تأمل نہیں کیا؟ کہا یہ تو میرے سامنے آشکار ہے۔ مولا نے کہا سن، جس طرح سے تیرے سامنے میرے ہاتھ کی یہ انگلیاں اور ہتھیلیاں واضح ہیں، اس میں کچھ مخفی نہیں، اسی طرح سے پوری کائنات علی کے سامنے ظاہر ہے، علی سے کچھ بھی مخفی نہیں ہے۔ علی سے کچھ بھی مخفی نہیں ہے۔ وَيَنْحَدِرُ عَنِّي السَّيْلُ، علی کہہ رہے ہیں میں وہ ہوں جہاں سے علم کا سمندر پھوٹتا ہے، جہاں سے علم کا سیلاب چلتا ہے۔ وَيَنْحَدِرُ عَنِّي السَّيْلُ، اور علی کیوں نہیں؟ اس لیے کہ میرا مولا فرماتا ہے علمنی رسول اللہ 1000 باب وفتحت من کل باب 1000 باب، کہ میرے حبیب نے مجھے 1000 علم کے باب کی تعلیم دی، اور میں نے ہر باب
باب سے ہزار باب کھولے ہیں، اور علی ہی تو وہ ہے کہ جسے اذن واعیہ کہا گیا ہے۔ توجہ ہے قرآن مجید میں، علی ہی وہ ہے۔ جب کسی نے پوچھا اذن واعیہ سے مراد کون ہے تو جواب ملا اذن واعیہ سے مراد علی ہے، اس لیے کہ علی جب بارگاہ رسالت میں بیٹھتے تھے تو جو سنتے تھے اسے حفظ کرتے تھے، بقیہ نکل کر پوچھتے تھے کہ ماذا قال آنفا، کہ تھوڑی دیر پہلے رسول نے کیا کہا تھا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی ذات پر۔ تھوڑی دیر کے بعد نکل کے پوچھتے تھے ماذا قال آنفا، ابھی کیا کہا تھا رسول نے؟ تو یہ رسول کا یہ علی وہ ذات ہے جو یہ کہہ رہا وَيَنْ حیدر، کیا فرماتے ہیں مولا متقیان فرماتے ہیں كُنْتُ اتبعه اتباع الفصیل اثر امہ۔ توجہ ہے، کیا فرماتے ہیں میرا مولا، کیا فرماتا ہے؟ خدا کی قسم آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے، دل پھٹ جاتا ہے جب نبی کے بعد اگر علی کی حیات پڑھی جائے۔ دنیا والوں نے اس علی سے کس طرح سے رخ موڑا ہے، وہ علی جو یہ کہتا ہے کنت اتبعہ اتباع الفصیل اسرا امہ، کہ میں رسول کی اس طرح سے اتباع کرتا تھا کہ جس طرح سے اونٹنی کا ناقہ اپنی ماں کی اتباع کرتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، بہت بڑا جملہ ہے علی کا۔ علی کہتے ہیں کہ میں نے اپنا ایک بھی قدم مرضی رسول کے خلاف نہیں رکھا۔ اس طرح سے اتباع کرتے تھے، ایک قدم بھی مرضی رسول کے خلاف نہیں رکھتے تھے، رسول کے ساتھ، رسول کے قدم بقدم شانہ بشانہ علی چلتے تھے۔ جس نے کبھی رسول سے روگردانی نہیں کی، ہر لمحہ علی نے رسول کا ساتھ دیا ہے۔ وَيَنْ حَدْرُ عَنِّي السَّيْلُ وَلَا يَرْقَ إِلَيَّ الطَّيْرُ، میں وہ ہوں جہاں تک لوگوں کی فکریں نہیں پہنچ سکتی ہیں۔ جب میں یہ اس جملے پر پہنچا تو ایک روایت اور ذہن میں آئی، لیکن اس کا مصدر تلاش کیا یا ابھی تک شاید میری تقصیر سے مجھے نہیں ملا۔ وہ روایت یہ ہے جو معروف ہے نبی اکرم سے، علی تمہارے اتنے فضائل ہیں کہ اگر ساری دنیا کے سمندر روشنائی بن جائیں اور ساری دنیا کے درخت کے پتے ورق بن جائیں اور ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں اور ان جنات و انسان مل کر لکھنا چاہیں تو اسے نہیں لکھ سکتے ہیں۔ ایک یہ روایت، تو دوسرے میرے مولا نے کہا کہ میں وہ ہوں جہاں تک لوگوں کی فکریں نہیں پہنچ سکتی ہیں۔ کہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ جبکہ یہ بھی ایک روایت ہے، وہ بھی ایک روایت ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ وَلَا يَرْقَ إِلَيَّ الطَّيْرُ، کہ مجھ تک لوگوں کی فکریں نہیں پہنچ سکتی ہیں، واقعاً نہیں پہنچ سکتی ہیں۔ علی کی عظمتوں تک، علی کی ذات تک، علی کے وجود تک سوچنے والوں کی فکریں نہیں پہنچ سکتی ہیں کہ علی کس ذات کا نام ہے، علی کی شخصیت کا نام ہے۔ اس لیے کہ اگر علی کو لوگ پہچان لیتے تو نبی کا یہ قول نعوذ باللہ جھوٹا ہو جاتا۔ وہ کیا کہ علی مجھے سوائے اللہ کے اور تمہارے کسی نے پہچانا ہی نہیں، اور اے علی تمہیں سوائے میرے اور اللہ کے کسی نے پہچانا ہی نہیں۔ اے علی پہچانا ہی نہیں، یہ نبی اکرم فرما رہے ہیں کہ کسی نے پہچانا ہی نہیں، تو کون ہے علی تک کس کی فکریں پہنچ سکتی ہیں؟ نہیں پہنچ سکتی ہیں میرے مولا کے عظمتوں تک، میرے مولا کی فضیلتوں تک، علی تک لوگوں کی فکریں نہیں پہنچ سکتی ہیں۔ تو یہ دو روایتیں ہیں، ایک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، کیا فرمایا کہ یہ درخت قلم بن جائیں، پتے
کاغذ بن جائیں، نہیں لکھ سکتے تو دوسری روایت میں خود دوسرے اس جملے میں مولا امیر نے خود فرمایا کہ میں وہ ہوں جہاں تک لوگوں کی فکریں نہیں پہنچ سکتی۔ تو میں سوچ رہا تھا دونوں روایت میں آیا کوئی فرق ہے؟ جہاں فرق نہیں ہے تو مجھے لگا کہ یہ جو میرا مولا نے جملہ فرمایا ہے یہ کسی اور عظمت کا مالک ہے، جو نبی نے کہا ہے وہ بھی عظیم عظمت کا مالک ہے، دونوں عظیم عظمت کے مالک ہیں نبی کے حق میں۔ لیکن فرق ضرور ہے کہ درخت چاہے جتنے بھی ہوں، دریا چاہے جتنے بھی ہوں، جتنی مقدار میں جتنا بڑا بھی سمندر ہو، جتنی مقدار میں بھی ہو، آخر کار محدود ہے، توجہ ہے نا، اس کی کوئی حد ہے، اس کی کوئی حد ہے۔ اور یہ جو لکھنے والے ہوں، چاہے جتنے بھی انسان ہوں، جتنے بھی ملک ہوں، جب سے یہ دنیا خلق ہوئی ہے جب تک ختم ہونے والی ہے، یہ بھی محدود ہے، ان کی حد ہے، ان کی بھی گنتی ہے، ان کا بھی شمار ہے۔ لیکن فکر ایک ایسی شے ہے، توجہ ہے نا، فکر ایک ایسی شے ہے کہ جس کو انسان جتنا بھی استعمال میں لانا چاہے وہ فکر اتنی ہی اور زیادہ عظیم اور بلند ہوتی چلی جاتی ہے، توجہ ہے نا۔ فکر کو جتنا زیادہ بلند کرے یہاں تک کہ وہ جز کے جسے جزء لا یتجزا کہتے ہیں، ظاہراً مادی اعتبار سے تو اس کا جز نہیں ہوگا، لیکن فکر میں فلسفی یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کا جز کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ توجہ ہے آپ کی، توجہ ہے آپ کی۔ ارے بھائی دریا یہ سب کچھ مادیات ہیں، فکر وہ ہے جو مادیات سے نکل کے بھی سوچتی ہے۔ نہیں توجہ ہے، توجہ ہے، توجہ ہے۔ فکر وہ ہے جو مادیات سے بھی نکل کر سوچتی ہے۔ اب علی کو سوچنا ہے، علی کو دیکھنا ہے، علی کو پہچاننا ہے تو مادیات میں نہ ڈھونڈو، فکروں میں جاؤ۔ اگر خانہ کعبہ کی دیوار میں در بنے تو مادیات میں نہ تلاشو، فکروں میں جاؤ۔ توجہ ہے نا آپ کی، توجہ فرما رہے ہیں۔ اگر علی کوئی معجزہ دکھائے اور علی 2 انگلیوں پہ باب خیبر کو اکھاڑے تو علی کو مادی اعتبار سے نہ دیکھنا۔ علی کو مادیات میں نہ تلاش کرنا، علی کو اپنی طاہر، ظاہر سی بات ہے کہ ہر فکر بھی علی کو درک نہیں کر سکتی، غلیظ فکروں میں علی کو نہیں تلاشا جا سکتا ہے۔ غلیظ فکریں کتنا بھی پڑھ لکھ لیں وہ فرق نہیں کریں گی کہ سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے۔ صلوات علی محمد آل محمد کے ساتھ فکروں کو طاہر ہونا چاہیے، فکروں کو پاک ہونا چاہیے۔ اسی لیے تو میرے مولا نے کہا وَلَا يَرْقَ إِلَيَّ الطَّيْرُ، میں علی وہ ہوں جہاں تک لوگوں کی فکریں نہیں پہنچ سکتی ہیں۔ سلمان نہیں سمجھ سکے، ابو ذر نہیں سمجھ سکے، سلمان نہیں سمجھ سکے، ابو ذر نہیں سمجھ سکے کہ علی کیا ہے، تو آج کے دور کا ملا اور ہم جیسے کیا سمجھیں گے کہ علی کیا ہے؟ ابو ذر نہیں سمجھ سکا کہ علی کیا ہے۔ بہت سے مواقف ایسے ہیں، ارے سلمان نہیں سمجھ سکے، ابو ذر نہیں سمجھ سکے، یہ سمجھ میں آنے والے علی تھے ہی نہیں جیسا سمجھنا چاہیے تھا۔ توجہ ہے نا، سب سمجھتے ہیں، سب اپنی فکر کے مطابق سمجھ رہے ہیں، انشاءاللہ جو سمجھ رہے ہیں وہ صحیح ہیں۔
اگر جیسے علی ہیں ولا یرقا الی الطیر، توجہ ہے، اگر اس بات کے لطف لینا چاہیں تو ایک روایت سے جوڑ کے انشاءاللہ آپ کو لطف آ جائے گا۔ کیا فرمایا؟ ولا یرقا الی الطیر، میں علی وہ ہوں جس تک لوگوں کی فکریں نہیں پہنچ سکتی۔ روایت پڑھتا ہوں انشاءاللہ لطف آ جائے گا۔ اس جملے کو مولا کے اپنے ذہنوں میں رکھیے گا، میں وہ ہوں جہاں تک لوگوں کی فکریں نہیں پہنچ سکتی۔ دوسری طرف اسی علی کا نبی، اسی علی کا بھائی، اسی علی کا بھائی رسول، اسی علی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اے علی کیا کہتا ہے؟ اے علی میں تمہارے سامنے خوف کرتا ہوں، لوگوں سے ڈرتا ہوں، خوف کرتا ہوں کہ میں تمہاری فضیلت اگر لوگوں کے سامنے بیان کرنے لگوں تو لوگ کہیں تمہارے بارے میں وہی نہ کہہ دے جو عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کہنے لگے تھے۔ ہمارے بارے میں وہ نہ کہنے لگیں کہ جو لوگ عیسیٰ ابن مریم، میں خوف کرتا ہوں، خوف کرتا ہوں۔ ساسا نے سوال کر لیا، مولا علی کی عظمت ماشاءاللہ آپ سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، آج کے دن علی کی فضیلت اور اس کی مصائب نہیں پڑھا جائے گا تو کب پڑھا جائے گا؟ ساسا بن سوہان سوال کر لیتے ہیں، مولا یہ بتا دیں، آپ یہ بتا دیں، آج بہت سی جگہوں پر سوال ہوتا ہے علی افضل ہیں یا بقیہ انبیاء افضل ہیں۔ ارے بھائی، علی سے افضل سوائے نبی اور خدا کے کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی علی سے افضل ہے تو سوائے نبی رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ رب العزت ہے، وَإِلَّا ہم کائنات میں علی سے افضل کسی کو نہیں سمجھتے ہیں۔ علی سے افضل بلکہ علی کے مقابلے میں ہم کسی کو لانا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں۔ یہ تو ہماری مجبوری ہے کہ بعض وقت ہم علی کے ساتھ کسی کا ذکر کر دیتے ہیں، کیا کریں اس وقت ذکر کرنا پڑ جاتا ہے، وَإِلَّا علی کے مقابلے میں کسی کو لانا بھی ہم گوارا نہیں کرتے ہیں۔ تو ساسا بن سوہان سوال کر لیتے ہیں کہ مولا آپ افضل ہیں یا آدم افضل؟ میرے مولا نے مسکرا کر کہا، ساسا نہ پوچھو، اس لیے کہ انسان کی اپنی تعریف اپنی زبان سے کرنا کچھ اچھا نہیں لگتا ہے۔ اب یہاں پر اگر معرفت کی نگاہ سے دیکھا جائے، وہ علی جو یہ کہے وَلَا يَرْقَ إِلَيَّ الطَّيْرُ، اگر وہ خود اپنی ذات کے بارے میں بتانے پر آ جائے تو نہ جانے کیا کیا بتاتا، لیکن سامنے ساسا بن سوہان ایک خاکی مخلوق تھی۔ خدا کی قسم، وہ علی جو سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا تھا کہ یہاں پر علم دفن ہے، کوئی ہوتا جو اسے لے لیتا اور علی اسے دے دیتا۔ کوئی نہیں تھا کہ جو علی کے اس خزانے کو لے سکتا تھا۔ سوال کرنے والے ساسا تھے، جواب بھی ویسا ہی دیا، وَإِلَّا علی جواب شاید کچھ اور دیتے۔ توجہ ہے، شاید علی جواب کچھ اور دیتے، لیکن سوال کرنے والا ساسا تھا، اس لیے جواب بھی ویسا ہی دیا۔ کہا ساسا میں افضل ہوں اس لیے کہ آدم وہ ہیں کہ جسے اللہ نے ایک درخت کے پاس جانے اور پھل کھانے سے منع کیا تھا، لیکن آدم نے کھایا۔ مجھ علی پر اللہ نے بہت ساری چیزوں کو مباح کیا ہے، اس کے باوجود بھی میں علی نے بہت ساری چیزوں کو ہاتھ نہیں لگایا۔ توجہ ہے، بہت ساری چیزوں کو ہاتھ نہیں لگایا۔ آپ نے کل کی مجلس میں بھی سنا کہ میرے مولا نے ماہ رمضان میں صرف 3 لقمہ کھانا کھاتے تھے اور یہ کہہ کے اٹھ جاتے تھے کہ علی یہ چاہتا ہے کہ اپنے رب سے ملے تو خالی پیٹ ملاقات کرے۔ یہ علی چاہتا ہے۔ ساری چیزیں موجود تھیں علی کے پاس، ساری چیزیں موجود تھیں، اس کے باوجود بھی علی نے
ساری چیزوں کو چھوڑ رکھا تھا، کہا میں افضل ہوں، میں افضل ہوں۔ کہا مولا یہ بتا دیں آج جو سوال ہو رہا ہے کہ علی افضل یا بقیہ انبیاء افضل، میرے مولا نے اسی وقت جواب دے دیا ہے ساسا کے سوال کا، یہ بتائیں آپ افضل ہیں یا نوح افضل ہیں؟ میرے مولا نے کہا میں افضل۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ نوح وہ ہیں جو مصیبتوں میں گھر جاتے تھے تو اپنی قوم کے لیے بد دعا کرتے تھے، اور نوح وہ ہیں کہ جن کا ایک بیٹا کافر ہو گیا، توجہ ہے، اور میں علی وہ ہوں مصیبتوں میں گھرنے کے بعد میں نے قوم کے لیے بد دعا نہیں کی، اور میرے بیٹے سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، میرے بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ کہا مولا یہ بتا دیں آپ افضل ہیں یا عیسیٰ افضل ہیں؟ مولا نے کہا میں افضل ہوں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا عیسیٰ وہ کہ جب ان کی ولادت کا وقت آیا ہے، عیسیٰ وہ جو ولادت کا وقت آیا ہے تو آواز قدرت آئی اے مادر عیسیٰ یہاں سے چلی جاؤ، اس لیے کہ یہ عبادت کا مقام ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ میں وہ ہوں جب میری ولادت کی تاریخ آئی، میری ولادت کا وقت آیا تو اللہ نے میری ماں کو خانہ کعبہ میں بلایا، اور تنہا بلایا نہیں، 3 دن تک مہمان رکھا، توجہ 3 دن تک مہمان رکھا، اور میرے لیے نہیں میری ماں کے لیے جنت کا کھانا آتا رہا، اور اس کی کنیزیے کے لیے اور اس کی دیکھ بھال کے لیے میری ماں کے لیے جو کائنات کی اشرف النساء تھی وہ اس وقت وہاں پر خانہ کعبہ میں آئی۔ وہ علی کی عظمتوں کو کون پہنچ سکتا ہے؟ اس علی کی عظمتوں کو کون پہنچ سکتا ہے؟ شہادت کی تاریخ ہے آج نا مولا کی، سب آج جوار امیر المومنین میں آپ سب بیٹھ کر سرزمین نجف اشرف پر علی کی بارگاہ میں علی کے فضائل سن رہے ہیں، مصائب بھی سنیں گے۔ آپ نے مولا کے قبر اطہر پر جا کر پرسا بھی دیا ہے، ماتم بھی کیا ہے، اللہ آپ کے ماتم کو قبول کرے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو آج دنیا میں اس عزا سے محروم ہیں، خدا کی قسم بڑا یہ شاق ہے، لوگوں پر بہت زیادہ یہ مصیبت کا وقت ہے کہ لوگوں نے عزا میں شرکت نہیں کی۔ مولا زخمی ہیں، علی کی فضیلت کو کون پہنچ سکتا ہے؟ حذیفہ آ کر کہتے ہیں، جب مولا نے کہا حذیفہ بیٹھے رہے، مولا حسن سے کہا مجھے اجازت لے لو میں علی سے مل لوں۔ حذیفہ کو اجازت ملی، مولا کے پاس پہنچے۔ حذیفہ گئے نہیں، مولا ایک روایت سننا چاہتا ہوں، کچھ آخری وقت میں بیان کر دیجئے۔ کہا حذیفہ اللہ تمہیں اور زیادہ تمہارے ایمان میں اضافہ کرے۔ کہتے ہیں میرے ہاتھ کو علی نے اپنے ہاتھوں میں لیا، اور لینے کے بعد کہتے ہیں کہ حذیفہ اسی طرح سے جب رسول کا آخری زمانہ تھا تو رسول نے بھی میرے ہاتھوں کو، میں رسول کے پاس بیٹھا ہوا تھا، میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور لینے کے بعد کہا علی جاؤ لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤ اور کہو منبر پر جا کر کہ وہ کہ جو اپنے اس غلام پر اللہ کی لعنت ہو کہ جو اپنے آقا کی نافرمانی کرے، جاؤ جا کر کہو کہ اس باپ پر، اس بیٹے پر اللہ کی لعنت ہو جو اپنے باپ کا آق ہو، جا کر کہو کہ اس اجیر پر، جا کر کہو ان لوگوں پر کہ جو اپنے اجیر کا حق ادا نہیں کرتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ کہا میں گیا، جا کر میں نے منبر پہ کہا، لوگوں نے سوال کیا علی یہ کیا کہا آپ نے؟ ہم نے کچھ سمجھا نہیں۔ میں رسول کے پاس آیا، یا رسول اللہ لوگ اس سے مطلب پوچھ رہے ہیں۔ تو رسول نے فرمایا علی ان سے کہہ دو کہ میں اور تم اس امت کے باپ ہیں، جس کسی نے ہمیں چھوڑا گویا اس نے اپنے باپ کو آق کیا۔ کہا علی ان سے کہہ دو کہ میں اور تم اس امت کے
ولی ہیں، جس نے ہم سے رشتہ توڑا اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اے علی ان سے کہہ دو کہ ہم اس امت میں اجیر ہیں، جس نے ہم سے منہ توڑا اس پر اللہ منہ موڑا، ان سے اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ اکبر۔ آج وہ علی اس حالت میں ہے کہ سر پہ ضربت ہے، علی کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں مصائب سننے کے لیے، گریہ کر رہے ہیں 2 روز سے 3 روز سے۔ خدا کی قسم علی اول مظلوم ہے۔ مصائب پڑھا ہے آپ نے، مصائب سنا بھی ہے، جتنا بھی رویا جائے علی کی مظلومیت پر وہ کم ہے، اس لیے کہ علی وہ ذات ہے جس نے رسول سے کہا یا رسول اللہ آپ کے بعد امت نے بہت زیادہ ستا دیا ہے، یا رسول اللہ آپ کے بعد امت نے بہت زیادہ ستایا ہے۔ رسول نے جب علی کے یہ حال دیکھا تو فرمایا علی دعا کرو میں آمین کہتا ہوں۔ علی نے دعا کی اے میرے اللہ اب علی اس دنیا میں رہنا نہیں چاہتا ہے۔ رسول نے آمین کہا۔ زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ 19ویں ماہ رمضان کو جب علی آ گئے محراب عبادت میں، اور جب ظالم کی تلوار لگی علی کی زبان سے نکلا فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ ایک آواز محراب سے گونجی، ایک آواز زمین و آسمان کے درمیان سے گونجی۔ کیا گونجی؟ تہدمت واللہ ارکان الہدی، تہدمت واللہ ارکان الہدی، وانتمست واللہ نجوم السماء، وانفسمت واللہ ارکان العروۃ الوثقی، قتل ابن عم محمد المصطفیٰ، قتل علی المرتضی، قتلہ اشقى الاشقیاء۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ زمین و آسمان میں ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ ارے تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ 40 دن تک زمین اور آسمان سے خون کی بارش ہوتی رہی۔ زمین سے کوئی پتھر اٹھایا جاتا تھا تو وہاں سے خون ابلتا تھا۔ جب علی کے شہید ہونے کی خبر گونجی ہے نا تو تاریخ یہ کہتی ہے جوار امیر میں بیٹھے ہیں آج مصائب علی کی مصیبت کا پڑھ لینے دیجئے اور آپ گریہ کر لیجئے۔ مسجد کے دروازے آپس میں ٹکرا رہے تھے، مسجد کے دروازے آپس میں ٹکرا رہے تھے۔ راوی کہتا ہے کہ کوفے میں کوئی بھی گھر نہیں بچا، کوفے میں کوئی بھی گھر نہیں بچا جہاں سے واہ علیہ کی صدا نہیں آ رہی تھی۔ یتیم سروں پہ ماتم کر رہے تھے، ارے ان کا مددگار چلا گیا۔ بیوائیں گریہ کر رہی تھی، اب ان کی کفالت کون کرے گا؟ عزادار و حسن و حسین باپ کا سر آغوش میں رکھ کے گریہ فرما رہے تھے۔ حسن کبھی بابا کے چہرے کو دیکھ کر داڑھی سے خون کو صاف کرتے تھے تو کبھی بابا کے سر کو کپڑے سے مضبوطی سے باندھتے تھے۔ ارے میرا بابا یہ کس حالت میں ہے؟ میرا بابا یہ کس حالت میں ہے؟ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ادھر مسجد کا یہ عالم تھا، ادھر گھر میں بیٹیاں تھیں، باپ کے قتل کی خبر سن کے ماتم کر رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ اے عزادارو، کیا کبھی آپ نے سنا جب علی کے سر پہ ضربت لگی تو زینب ام کلثوم یہ خبر سن کے باہر آئیں؟ نہیں، باہر نہیں آئیں، اس لیے کہ مصیبت تو بڑی تھی۔ بابا کے سر پہ ضربت لگی تھی، علی کے قتل کی خبر تھی، لیکن گھر میں
بھائی موجود تھے۔ زینب نے بھائی سے کہا بھیا خبر تو لو یہ کیسی آواز ہے، لیکن ہماری جانیں قربان ہو۔ ارے شہزادی اولیاء مقام پر جب بھیا عصر عاشور گھوڑے پہ نظر نہ آیا، کس کو بلاتی تلے پر آ گئی۔ عجیب منظر دیکھا، شمر کے ہاتھوں میں خنجر، شمر کے ہاتھوں میں خنجر تھا۔ حسین ضمیر پر پڑے تھے، آج بھائی ہیں، خبر گیری کے لیے بھیج دیا۔ علی گھر میں آ گئے، زخم علی کا بڑا گہرا تھا۔ 19ویں کو ضربت لگی ہے، 20ویں کا دن گزارا ہے، 20ویں کی شب آ گئی ہے۔ راوی کہتا ساری شب میرا مولا عبادتوں میں گزارتا رہا، کبھی رکوع کیا، کبھی سجدہ کیا، کبھی بچوں کو قریب بلایا، کسی کے سر پہ ہاتھ رکھتا تھا، کسی کو تسلی دیتا تھا، کسی کو تشفی دیتا تھا۔ بس میں گفتگو کو ختم کر کے ایک مرتبہ راوی کہتا ہے جب 21ویں کی شب آ گئی تو ایک مرتبہ جراح نے جب یہ کہہ دیا علی وصیت کر دیجئے، اب بچنے کی کوئی امید نہیں۔ ارے ذرا سوچو تو صحیح، جیسے ہی یہ جملہ نکلنا تھا بیٹیوں کا دل پھٹ گیا، حسن رونے لگے۔ علی نے بیٹیوں کی طرف دیکھ کر کہا اے بیٹی ابھی تو صبر کر، ارے میں دیکھ رہا ہوں ایک وقت ہوگا جب یہی کوفہ ہوگا، تجھے بے مکنا و چادر لایا جائے گا۔ اے بیٹا ابا عبداللہ، ارے ابھی اس مصیبت کا وقت نہیں آیا جب کربلا میں تیرا سر تن سے جدا کیا جائے گا، جب تیرا سر تن سے جدا کیا جائے گا۔ اے عزادارو، علی جیسا باپ دنیا سے جا رہا ہے، علی جیسا امام دنیا سے جا رہا ہے، بیٹے ماتم نہ کرے تو کیا کرے، بیٹیاں گریہ نہ کرے تو کیا کرے۔ امام حسن نے جب چہرے پر دیکھا کہ بابا کے پسینہ آ رہا، امام نے سوال کر لیا بابا یہ کیسا پسینہ ہے؟ مولا کہتے ہیں بیٹا یہ وہ پسینہ ہے جو ہر مومن کے چہرے پہ آتا ہے۔ اے بیٹا تیرے بابا کا آخری وقت ہے۔ جناب زینب نے خود کو بابا پہ گرا دیا۔ اے عزادارو، دیکھتے ہی دیکھتے کائنات کا مشکل کشا حسن حسین کا بابا، زینب کا بابا اس دنیا سے چلا گیا، ہاتھیں پھیلا دیا، روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، آسمان و زمین میں ماتم ہوا۔ وَعَلِيَا وَعَلِيَا وَمُحَمَّدَ۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، ألا لعنة الله على القوم الظالمين۔ ماتم حسين۔ اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، وثبتني قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا وهجهم دون الحسين عليه السلام۔